خود کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ جو بھی دوسروں کی زندگی میں مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ان میں جتنے بھی اس طریقے کے سوراخ ہیں جن کا پیمند ہم بن سکتے ہیں، اور وہاں سے جو غم ہے وہ بہنا بند ہو جائیں، اور وہاں پر وہ ہیل اپ ہو جائیں، وہاں پر ان کا علاج ہو جائے. ہر انسان دکھی ہے، ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کے پیار کی ضرورت ہے، آپ کی چاہت کی ضرورت ہے. اور انسان تھوڑی سی انٹینشنز اور تھوڑی سے اخلاق کی وجہ سے دوسروں کی زندگی بدل سکتا ہے. ہنسنے کی اگر یہ بات کریں تو ایگزیکٹلی جی، انسان کا موڈ وہ واحد چیز ہے دنیا کی کہ اگر آپ 5 منٹ کے لیے پریکٹس شروع کر دیں کہ آپ کا موڈ بہت اچھا ہے، وہ کہ کتنا ہی خراب ہو، آپ ایسی ایکٹنگ شروع کر دیں 5 منٹ، تو آبویسلی آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ 5 منٹ کے لیے ایکٹنگ کرنا شروع کر دیں کہ آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم اس چیز کو ایز اے رول ماڈل لے لیں، ہم پیچ ایڈمز کو رول ماڈل لے لیں کہ انہوں نے 3 بار اپنی زندگی سے بیزار ہو کر خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا. لوگوں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کر دیا، اور پاگل خانے میں انہوں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل، چھوٹی سی مثال، ایک بندے کی کافی کے کپ سے کافی بہ رہی تھی اور اس نے اس پہ اسکاچ ٹیپ لگا دی اور اس کا نام پیچ پڑ گیا، پیچ ایڈمز. اور اس کے بعد پیچ ایڈمز صاحب نے جی اتنی بڑی انسٹیٹیوٹ بنا لی، اب اتنا زیادہ نام کما لیا، اتنے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اتنی بڑی ڈومین میں وہ آ گئے ہیں. خود سوچیے کہ ایک اتنا ناکام شخص جو خودکشی کر رہا تھا آج وہ دنیا میں اتنے بڑے کام کر رہا ہے، لوگ اس کو کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. زندگی میں ہر فلاح کا کام، ہر بھلائی کا کام آپ کو ایک نام دیتا ہے، آپ کو ایک پہچان دیتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، آپ نے وقت دیا. جن لوگوں کی ریکویسٹ میں آن ایئر نہیں کر پایا، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ کلپس جو ہے یہاں سے وہاں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام اگر میں نے آن ایئر نہیں کیا، سو آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری. اور آپ کمپلین کر سکتے ہیں میرے نیکسٹ شو میں سنڈے 4 to 6 اگر پاسبل ہوا تو میں ضرور کروں گا، ادروائز ٹیوزڈے کو 1 سے 3 آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت جی میرے بڑے پیارے پیارے بھتیجے مجھے سن رہے ہیں، ونس ان اے بلو مون سن رہے ہیں جی. ونس ان اے بلو مون اس کو کہتے ہیں جو کبھی کبھار کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میرے بھتیجے اور میرے گھر والے بھی میرا پروگرام کبھی کبھی سنتے ہیں. ان کی مصروفیات، ان کا اسکیجول اتنا بزی ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا میرا پروگرام سننے کے لیے. حد تک کہ کافی لوگ سنتے ہیں، مطلب اگر 1-2 لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، میری باتوں کو برداشت کر رہے ہیں، مجھے برداشت کر رہے ہیں، تو یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ پروگرام شبگب کا پروگرام سٹارٹ کرنے کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر جو لوگوں نے بیان کیے ہیں، اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز انہوں نے بیان کیے ہیں، ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، ان کے فلسفے ہیں، ان فلسفوں کو ایڈ کیا جائے اور آپ سب کو ان سب چیزوں سے موٹیویٹ کیا جائے زندگی کے موضوعات پر، زندگی کی موٹیویشن پر، اور آپ سب کو یہ چیز بتائی جائے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے. نو ڈاؤٹ زندگی بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. یہ ٹریک جو میں چلانے جا رہا ہوں جی راز علی خان کی آواز میں نہیں ابھی نہیں چلا سکتے کیونکہ ابھی ہم نے آن ایئر جانا ہے FM اسٹوڈیوز. ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اسلام آباد اور ہم نے وہاں سے اپنی نشریات چلانی ہے. FM انٹرنیشنل کو آپ سن سکیں گے. آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار قدیر بلوچ از سائننگ آؤٹ فرام دا اسٹوڈیوز آف FM 101. دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے، اور جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق حلال کمانے کے مواقع فراہم کرے. سنتے رہیے FM 101. اور FM 101 کا آج کا شو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے سویٹ نیفیو بالاج کو، دانیال کو، سالار کو، اینڈ ویری سویٹ زرک، شہزین اینڈ شایان. I love them all. I love my family and I love you all. Thank you so very much for being with us. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، خوش رہنے دیجیے گا. اللہ سائیں کی امان.